محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ سرکار کی شریعت کو مانا جائے. فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے. فرمایا اللہ اللہ حفظ اصحابی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ و تعظیم نبیہ و توقیر رسولہ مغفرا و آمنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. غوث اعظم بمنے سر و سامان مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور نبی مکرم شفیع معظم جان عالم رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے. ایک حدیث مبارکہ حصول برکت کے لیے عرض گزار کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، او کما قال علیہ السلام. سید عالم نے فرمایا جو میری ذات پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آیت کا ترجمہ اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضرات رہنے والے ہیں ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ یہ حضرات کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن اگر باہم ان کے آپس کے معاملات دیکھے جائیں اور باہم ان کے رہنے کا انداز کیا ہے یا باہم گفتگو کا انداز کیا ہے یا یہ آپس میں رہتے کس انداز سے ہے
اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو سرکار کے ساتھی ہیں ان کے باہمی انداز کو دیکھا جائے تو رحماء بینہم، یہ باہم بڑے محبت کرنے والے ہیں، باہم بڑے رحم دل ہیں، آپس کے اندر بڑے نرم مزاج رکھنے والے ہیں۔ لیکن اگر یہی کفار کے مقابلے میں آئے تو فرمایا اشداء علی الکفار، ان کی یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تو میرا اس آیت کو اپنے موضوع کو بیان کرنے کا ذریعہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف دیکھا جائے تو ایک طرف سے ایک فتنہ اٹھتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا فتنہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اٹھنے والا اٹھ کے کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نزاع والی کیفیت تھی۔ معاذ اللہ یوں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اور معاذ اللہ صحابہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دے کے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہیں، اور باقاعدہ اس عنوان کو لے کے کتابیں کھولنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس خاص موضوع کے اوپر کچھ ایسا مواد ملے کہ جس سے ہم اس بات کو ثابت کر سکیں کہ معاذ اللہ سرکار کے صحابہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے تھے۔ کوٹنے والا اٹھ کے کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت صحابہ کے ساتھ اچھا انداز نہیں رکھتے تھے۔ ہر ایک اپنے عنوان کو لے کے کتابیں کھول کے بیٹھتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے، لیکن مطالعہ کرتے ہوئے جو چیز اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی آیات سے میں اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ سرکار کے صحابہ سرکار کے اہل بیت کے دشمن تھے۔ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کہ ذرا بتاؤ کہ جو سرکار کی صحبت کے اندر رہنے والے تھے ان کا باہمی انداز کیسا تھا؟ تو قرآن کی آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ سرکار کی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اور قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو سرکار کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کے باہم رہنے کا انداز یہ ہے کہ یہ کافروں کی بات آئے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اگر باہم ان کی بات آئے، ان کے درمیان گفتگو کی بات آئے، ان کے درمیان رہنے کی بات آئے تو رحماء بینہم، یہ باہم بڑے رحم دل ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اس فتنوں کے سمندر کے اندر جہاں ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی ناموس صحابہ پہ بات کرتا ہے، کوئی ناموس اہل بیت پہ بات کرتا ہے، کسی کی گفتگو کا نشانہ معاذ اللہ سرکار کے صحابہ ہوتے ہیں اور کسی کی گفتگو کا نشانہ معاذ اللہ سرکار کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور سرکار کے اہل بیت دونوں کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ اہل بیت سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، اور سرکار کے اہل بیت سرکار کے صحابہ سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا نہیں کہتے، اور صحابہ کی محبت میں ہم اہل بیت کو برا نہیں کہتے۔ ہمارا عقیدہ دونوں کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور سرکار کے اہل بیت دونوں ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وجہ
وجہ کیا ہے؟ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت، اس کی بیسک بنیاد اور وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت رکھو؟ ہم یہ بات کیوں ذکر کرتے ہیں کہ سرکار کے اہل بیت سے پیار کیا کرو؟ اس کی وجہ کیا، بنیاد کیا؟ یہ عقیدہ ہمیں ملا کیسے کہ دونوں کی محبت رکھنی ہے؟ تو ذرا غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی بنیاد اور وجہ ہے کیا؟ صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سرکار کے صحابہ کی نسبت اور ان کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ، نسبت اور تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی محبت اس لیے ضروری۔ اہل بیت کی محبت کیوں ضروری؟ وجہ، اہل بیت سے محبت کرنے کی بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے۔ جب محبت کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے، جب اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرنے کی دلیل نسبت مصطفیٰ کا احترام ہے، جب ان سے محبت کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے، تو اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پس پش ڈال کے محبت کا دعویٰ کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے تم دعوے محبت کے اندر سچے نہیں۔ وجہ، محبت کی بنیاد ہمیں دی محبت مصطفیٰ نے، اور محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ سرکار کی شریعت کو مانا جائے۔ صحابہ سے محبت محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت محبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس میں حدیث پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں؟ لما یغدوکم من نعمہ، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی، ہر روز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا بھی محبوب ہوں، میں اللہ کا بھی محبوب ہوں۔ اب دیکھیے گا ذرا علت اور وجہ دیکھیے گا، اور پھر فرمایا احبوا اہل بیتی بحبی، مجھ سے محبت کرتے ہو تو اہل بیت میری ہیں، ان سے بھی محبت کیا کرو کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ نبی پاک سے نسبت، فرمایا میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے اہل بیت میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، ان سے محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اور نبی پاک نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کا معیار وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ محبت اہل بیت کا معیار بھی محبت مصطفیٰ، محبت صحابہ کا معیار بھی محبت مصطفیٰ، اور اس دونوں کو باور کروانے والی چیز حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے میری بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے
میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور سنو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب ذوالجلال کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اذیت دے تو فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سخت پکڑ فرمائے۔ تو دیکھیے گا ذرا، نظریہ سمجھیے گا، دونوں سے محبت رکھنی ہے، وجہ محبت مصطفیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنی ہے۔ میری دوسری بات، صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، لیکن اس محبت رکھنے کے اندر جو محبت کا طریقہ اور ذریعہ شریعت نے دیا ہوگا اسی دائرے کار کے اندر رہ کے محبت کرنی ہے۔ اس بات کو ذرا تھوڑا سمجھیے گا، صحابہ سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کوئی بول سکتی ہے، خیر یہ اپنی کار جی، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن محبت رسول کی وجہ سے محبت ہے تو شریعت رسول کا پاس رکھتے ہوئے محبت کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ محبت اہل بیت تو رکھتا ہو لیکن محبت اہل بیت کا انداز وہ اختیار کرے جس انداز سے شریعت مصطفیٰ منع کرتی ہے تو وہ محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ محبت کی بنیاد تھی محبت مصطفیٰ، اور محبت مصطفیٰ یہ تھی کہ شریعت کے دائرے میں رہ کے محبت ہو۔ اگر کوئی اہل بیت سے اس انداز سے محبت کرتا ہے کہ وہ محبت اہل بیت شریعت سے ٹکراتی ہو، وہ محبت نہیں مانی جائے گی۔ اس پہ میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے، آپ کے بارے میں عیسائیوں نے عقیدہ قائم کیا، اور عقیدہ قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ معاذ اللہ یہ بھی خدا ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ خدا کے بیٹے۔ تو حضرت عیسیٰ کو بتائیے ذرا کہ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا جو کہا، محبت کے اندر کہا تھا یا بوجھ کے اندر؟ جی محبت کے اندر کہا تھا۔ اب محبت کے اندر جناب عیسیٰ کو مرتبہ خدا دینے والے، کیا ان کی محبت کو محبت کہا جائے گا؟ وجہ کیوں؟ کیونکہ محبت شریعت سے ٹکراتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو محبت شریعت سے ٹکرائے وہ محبت نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر کوئی محبت اہل بیت رکھنے والا اور زبانی دعویٰ یہ کرنے والا کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اور محبت کا انداز وہ اختیار کر رہا ہے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کی محبت نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر کوئی محبت اہل بیت کے اندر اٹھے اور اس کا جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کا ولایت و خلافت دونوں کے اندر مرتبہ چوتھا ہے، اٹھ کے کہے دما دم مستقل اندر علی کا پہلا نمبر، تو کیا اس کی محبت علی کے اندر آ کے جناب علی کو محبت کے اندر آ کے پہلا مرتبہ دینا قبول مانا جائے گا یا اس کو محبت کہا جائے گا؟ تو جواب یہ ملے گا نہ، جو محبت کے اندر شریعت کا پاس ہے اس کی محبت کو محبت کر سکتا، وہ کہتا تو محبت ہے، لیکن جو محبت شریعت سے ٹکرائے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ محبت کرنی ہے شریعت کے اندر رہ کے، اور شریعت کے اندر اجماعی مسئلہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، اور اگر کوئی بھنگ کے کش لگا رہا ہو، نشے کی حالت میں مست ہو، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہو اور بالکل نشے میں ہوا ہو اور نعرہ یہ لگائے دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر،
تو اس کو کہا جائے گا نہ ہمارے عقیدے یہ نعروں سے نہیں بنتے، ہمارے عقیدے شریعت مصطفیٰ سے بنتے ہیں، اور شریعت مصطفیٰ کے اندر حضرت معاویہ جنتی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جوش محبت شریعت مصطفیٰ سے ٹکرائے، ایسی محبت کی شریعت میں اجازت نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خلافت و ولایت دونوں کے اندر جو نمبر ہے وہ کتنا ہے جی؟ صدیق اکبر کا دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، جناب صدیق اکبر کا نمبر کتنا ہے جی؟ پہلا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ذرا، محبت علی کے اندر آ کے حضرت علی کے والد سے سرکار کی خود حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، پہلا جو تجھ سے بغض رکھے، بغض کے اندر جو تیرا مرتبہ ہے اس مرتبے سے نیچے گرا دے، وہ بھی ہلاک۔ کس کے بارے میں کہا؟ حضرت علی کے بارے میں۔ کس نے کہا؟ کیا کہا؟ تیرے بارے میں دو بندے ہلاک ہوں گے، نمبر ایک جو تیرے بارے میں بغض رکھے، بغض کے اندر تجھے اس مرتبے سے بھی نیچے لے لے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، لیکن دوسرا بندہ جس کا ذکر کیا گیا سرکار نے فرمایا تجھ سے محبت کے اندر اتنا زیادہ غلو کر دینے والا کہ جو تیرا مرتبہ ہے نہیں، جو مرتبہ نہیں اس مرتبے سے بلند تجھے کر دے، اس مرتبے پر فائز کر دے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے نہیں دیا۔ تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں ذرا آپ بتائیں، لوگوں نے بڑا وہ ہمارے چینل کے اندر یہ سمجھے انتشار پھیلایا ہوا ہے، حضرت علی سے خود پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، تو پوچھتے ہیں حضرت علی سے آپ بتائیں جی پہلا نمبر ہے کس کا؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھنے والے حضرت علی کے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے علی ذرا بتائے نا کہ نبی پاک کے بعد سب سے بہترین جو انسان ہے وہ ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ ایک اور دلیل دوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 سے آتے ہیں، کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 سرکار کے صحابہ ہے۔ ان صحابہ میں سے واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس بندے کی صحابیت، جس صحابی کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ واحد صدیق اکبر ایسے صحابی ہے، واحد صدیق اکبر ایسے صحابی ہے جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر کی صحابیت کا جو انکار کرے، جو مانے کوئی نہ اس بات کا انکار کر بیٹھے کہ صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن تو غم نہ کر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو نفس قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کرنی ہے تو شریعت کے، اور الحمدللہ خالق کائنات جل جلالہ نے محبت اہل بیت، محبت صحابہ، یہ شریعت کے دائرے میں رہ کے جس کو کرنے کا شرف عطا فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ سنیے، جنہوں نے محبت اہل بیت کی شریعت کے دائرے میں رہ کے، جنہوں نے محبت صحابہ کی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے، ہاں عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ امام ابو جعفر طحاوی العقائد الطحاویہ کے اندر صفحہ نمبر 8 پہ اس بات کو لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم نبغض من یبغضهم او بغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر حبهم دین و ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، امام ابو جعفر طحاوی العقائد الطحاوی کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے لیکن محبت کا ہمارا انداز ہے، ہم محبت کرتے ہیں لا نفرط فی حب احد منہم، ہم کسی کی محبت میں حد سے بڑھ نہیں جاتے، کسی کی محبت میں حد سے بڑھ نہیں جاتے، کہ جو مقام یا جو حد بندی شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے ہم اس حد کو کراس کر جائے۔ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی پہ تبرے بازیاں نہیں کرتے۔ نُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، لوگ کہتے ہیں سب کوئی جناب وہ ٹھیک کہتے جاؤ، کلمہ پڑھ ہے، مسلمان ہے، کلمے کا اعتبار کرو، ٹھیک کہو۔ میں کہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ سب کوئی ٹھیک کہو، ہم کہتے ہیں کہ جو بغض صحابہ رکھنے والا ہو، ارے ذرا بتاؤ نا کہ تمہارے والد کو گالیاں دے تو اس کا احترام کرو گے نہیں کرو گے؟ تمہارے والد کو گریبان پکڑے احترام ہوگا نہیں ہوگا؟ وہاں یہ یاد نہیں آتا، وہاں یہ ذہن میں نہیں بات آتی مسلمان ہے، صدیوں سے، سالوں سے، برسوں سے دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، دشمنی کے پیچھے وجہ دیکھی جائے تو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تھا، فاتحہ نہیں پڑھی تھی، وہاں یہ یاد نہیں آتا کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن جب بات ناموس صحابہ کی آتی ہے، جب بات ناموس اہل بیت کی آتی ہے تو کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی آپ ہمیں عقیدہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں سارے ٹھیک نہ کہو، نُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جس کے دل میں بغض صحابہ ہو اس کے دل میں تمہارے اوپر بھی بغض رکھنا ضروری ہے۔ جو صحابہ کو گالیاں دے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، لیکن والد کو گالی دے تو اس کے ساتھ برسوں بات نہ کرو، یہ کہاں کا انصاف؟ اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں محبت صحابہ دین ہے، محبت صحابہ ایمان ہے، محبت صحابہ احسان ہے، اور بغض صحابہ یہ کفر ہے، بغض صحابہ کفر ہے، بغض صحابہ نفاق ہے، بغض صحابہ سرکشی ہے۔ صحابہ کی محبت دل کے اندر رکھی ہے جنہوں نے، اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کے رکھی ہے، وہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، افراط و تفریط دونوں سے پاک، افراط و تفریط دونوں سے پاک۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اہل بیت کے حوالے سے اگر کہیں پہ کوئی شکل رنجی والا معاملہ آیا بھی ہو نا، کون سا معاملہ؟ ناراضگی نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ شکل رنجی والا کوئی معاملہ کبھی آیا بھی ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الامساک فیما شجر بینہم،
یہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کی بات آئے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ ہوا کیا تھا، بس اس چیز کو دیکھو کہ صحابہ کی بات آئی ہے، نسبت رسول کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھنا تم پہ ضروری ہے۔ سرکار کی حدیث سنا چکا ہوں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اہل سنت کے امام شافعی آپ ہمیں یہ عقیدہ دیتے ہیں، اور امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کا خود مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ 4 امام جن کو درجہ اجتہاد پہ رکھا گیا ہے، وہ 4 امام جن کی مسائل شریعہ کے اندر پیروی اور تقلید کی جاتی ہے، جن کے نکالے ہوئے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، ان 4 اماموں میں سے چمکتے ہوئے ایک ستارے امام شافعی بھی ہے۔ اور آپ کا اپنا مقام کیا کہ امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری مسائل شریعہ میں تقلید کرتے ہیں جناب امام شافعی کی۔ امام ترمذی مسائل شریعہ میں تقریر کرتے ہیں جناب امام شافعی کی۔ تو امام شافعی کا اپنا یہ مقام، لیکن محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کی جب باری آتی ہے تو امام شافعی پھر اپنے اعمال نہیں دیکھتے، امام شافعی پھر اپنی دستاروں پہ ناز نہیں کرتے، امام شافعی پھر نسبت رسول کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ پھر انتہا کر لیتے ہیں، جناب امام شافعی فرماتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدر بید الیمین صحیفتی۔ اہل سنت کے امام، میں کہہ رہا تھا کہ اہل بیت و صحابہ کی محبت حقیقی معنوں کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کے اہل سنت نے کی ہے، اور امام شافعی عقیدہ دے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کی اگر بات کرو تو محبت اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض قرار دیا ہوا ہے۔ اہل بیت کی محبت قرآن میں فرض قرار دی ہے، اور فرمایا یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے مسئلہ۔ آپ فرماتے ہیں جو نماز کے اندر آل نبی پہ درود نہ بھیجے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ نبی پاک کے اہل بیت پر یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ درود نہ بھیجے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ اور پھر جس چیز پہ امام شافعی ناز کرتے اور جس چیز کو امام شافعی اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں امام شافعی کا اپنا مقام کہ اپنے دور کے بڑے عالم، اپنے دور کے بڑے محدث، اپنے دور کے بڑے فقیہ، اپنے زمانے کے علماء پر فوقیت رکھنے والے اور اپنے زمانے کے علماء میں بلند مقام اور عالی مرتبہ اور اپنے زمانے کے علماء میں چمکتے ہوئے چاند نظر آتے ہیں، لیکن عبادت کا مقام بھی اعلیٰ، ریاضت کا مقام بھی اعلیٰ، سجدے بھی بڑے کیے، گریہ ازاریاں بھی بڑی کی، مسائل شریعہ بھی بڑے نکالے، قرآن پہ بھی بڑا عمل کیا، اعمال بھی بڑے ہیں، لیکن امام شافعی اعمال پہ ناز نہیں کرتے، امام شافعی عبادت پہ ناز نہیں کرتے، امام شافعی فخر مسائل شریعہ پہ عمل کرنے پہ بھی نہیں کرتے۔ بڑی عظیم سعادت ہے دین پہ عمل کرنا، دینی احکامات کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر لینا بڑی سعادت مندی ہے، لیکن امام شافعی جس بات پہ فخر کرتے ہیں وہ فرماتے آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدر بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں مجھے اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں، میں اپنے سجدوں پہ ناز نہیں کرتا، میں اپنے تقوی اور پرہیزگاری پہ ناز نہیں کرتا، میں امام شافعی اگر
میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملنا ہے تو وہ اہل بیت کے صدقے اور وسیلے سے رب ذوالجلال نے عطا کرنا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے محبت۔ ایک آخری بات کو بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا چکا کہ قرآن کہتے ہیں کہ رحماء بینہم۔ اب قرآن کی مانے یا تیری مانے، نہیں سمجھے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن کہہ رہے رحماء بینہم۔ اب اگر تو صحابہ کے بارے میں بات کرنے لگے نا، اور یار صحابہ بند کرو زبان، تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہو؟ صحابہ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی شانیں اتاری ہوئی ہیں۔ یہ کم ہے کہ اللہ قرآن میں جن کی شانیں بیان کرے ان کی تو نقص بیان کرنا شروع کر دے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ جب رضا کا سرٹیفکیٹ خود رب ذوالجلال دے تو پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان تان کو دراز کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو حضرت علی کو دیکھ کے جناب صدیق اکبر مسکرانے لگے۔ حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کو دیکھ کے حضرت صدیق اکبر کیا کرنے لگے؟ جناب علی پوچھے ابو بکر ذرا بتاؤ نا مسکرائے کیوں؟ تو کہنے لگے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود سرکار سے سنا ہے کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پل صراط پہ جمع ہوں گے تو اس پل صراط سے پار وہی ہوگا جسے جناب علی پار کرا دیں گے، یا جس کو پل صراط سے پار کرنے کا سرٹیفکیٹ جناب علی کی برگاہ سے ملے گا وہی بندہ پل صراط سے پار ہوگا۔ کون بیان کر رہے؟ اچھا اگر بغض اہل بیت ہوتا تو کیا یہ شان بیان کرتے؟ جی بات سمجھ نہیں سمجھ رہے لوگ کہہ رہے ہیں بغض تھا، اور بغض ہوتا تو یہ بیان کرتے۔ اب حضرت علی کا محبت بڑا انداز بھی دیکھے۔ صدیق اکبر کہنے لگے کل میں نے سرکار سے سنا کل پل صراط پہ اس بندے کو عبوری ملے گی، وہ اللہ پار کر سکے گا جس کو سرٹیفکیٹ پار ملے گا جناب علی برکات سے ملے گا۔ تو حضرت علی کہنے لگے کیا تم نے سرکار سے یہ نہیں سنا؟ کیا سرکار کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ اے ابو بکر بات ٹھیک کر رہے ہیں، نبی پاک نے میرے بارے میں واقعی فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ شان ہے کہ جسے سرٹیفکیٹ میری برکات سے ملے گا وہ جائے گا، لیکن سنو میں نے خود سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے اے علی پل صراط سے پار ہونے کا سرٹیفکیٹ اگرچہ تو نہیں دینا ہے لیکن جس کے دل میں بغض صدیق ہو اسے پل صراط سے پار ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دینا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا بنا؟ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو دیکھا، صدیق اکبر نے امام حسن کو دیکھا، حضرت علی بھی ساتھ ہے۔ تو ایک روایت میں یوں بھی موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بٹھا لیا۔ جی صدیق اکبر نے جناب امام حسن کو اپنے اچھا بغض ہوتا تو یہ کام ہوتا، ابوز والی بات ہی کرے اپنے کول رکھ، رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو رکھ کو ایک ہی جواب کیا رب نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیے تو تم کون ہوتے؟ بات سمجھ رہے کوئی نہیں؟ تو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ علی تیرے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسن حضرت علی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں علی میں دوسرے لفظوں میں اگر اس کو یوں بیان کروں تو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی سے کہا اے علی یہ حسن تجھ پہ نہیں، یہ حسن نبی پاک پہ گیا ہے۔ ان کا چہرہ
ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے ایمان جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے ہمیں پیار کرنا ہے، اور اپنی گفتگو کو اس ایک شعر پہ اختتام میں لاتا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا جی۔ یہ اپنے عقیدے کی عکاسی کر رہے ہیں جی استاد۔ شاعر کہتے ہیں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، کیوں؟ جہاں نور ولایت ہو وہاں تارے نہیں ہوتے۔ اور میں نے پہلے بتایا نا، صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ناموس پہ جنہوں نے پہرا دیا وہ اہل سنت ہے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کرے کہ عثمان کا، جہاں ہو بغض عثمان کا علی والے نہیں ہوتے، جہاں ہو بغض عثمان کا علی والے نہیں ہوتے۔ کہ محبت کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے محبت کرنی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی اپنے عقائد کی معلومات رکھ کے ان عقائد پر عمل پیرا ہو کے دوسروں کو یہ عقائد سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔